ہم تو کہتے ہیں کہ اگر تمہاری صبح تمہاری شام ایمان کی حالت پر اللہ کا ڈر تمہارے دل پہ اور رسول کی محبت ہو تو مومن کی عید سال میں 1 2 3 4 5 عید نہیں ہوگی. اگر تمہاری زندگی ایمان کی حالت پر گزرے گی تو تمہارا روزانہ تمہارے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اگر ہم سچا مسلمان ہے، میرا ایمان میرے پاس ہے، میرے دل پہ اللہ کا خوف موجود ہے، میرے دل پہ اللہ کا ڈر ہے، میرے دل پہ اللہ کی خشیت ہے، میرے دل پہ نبی کی محبت ہے، میرے دل پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ عشق ہے، میرے دل پہ اہل بیت کی عظمت ہے، میرے دل پہ صحابہ کرام کی قدر ہے، میرے دل پہ پیران پیر غوث اعظم کی محبت ہے، میرے دل پہ اللہ کے ولیوں کی محبت ہے، تو ہم سال پہ 1 2 دن خوش نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کا قرآن فرماتا ہے لا تخف ولا تحزن، اے ایمان والو تم گھبراؤ مت، اے ایمان والو تم غمگین مت ہو. اسی لیے کہ سرکار مدینہ کا فرمان ہے جب بندہ دنیا کے غم میں رہ کر اپنے دل کو جب غم زدہ کر لیتا ہے، اپنے دل کو جب غمگین کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے بندے تو اکیلے نہیں ہے، دنیا کے غم نے تجھ کو لاچار کر دیا ہے، دنیا کی دولت نے تیرا منہ موڑ لیا ہے تجھ سے، اگر دنیا کی طاقت تیرے پیچھے چھوڑ دیا ہے تو اے اللہ کے بندے گھبرا مت، غمگین مت ہونا، تیرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے تیرے ساتھ ہیں. جب ہمارے ساتھ اللہ ہے تو ہمیں غم کس بات کا؟ جب ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، جب ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں تو ہمیں ڈر کس چیز سے؟ اب ہم دنیا سے ڈرتے کیوں ہیں؟ دنیا سے ڈرتے اسی لیے ہے کہ پہلے ہمارے دل پہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. ہم دنیا کی قدر ہم کرتے ہیں، اللہ کی قدر ہم نہیں کرتے. دنیا والوں کی نظر پہ ہماری عزت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اسلام کو عزت نہیں دیتے ہیں، ہم شریعت کو عزت نہیں دیتے ہیں، ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق ہم سے کیسی محبت کرے گی؟ اس لیے حضرات اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی بہتر سے بہتر بنائیں. دنیا والوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. دنیا دار کیا کرے گا؟ جو اس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا ہی کرے گا، مگر اللہ وہ کرے گا اس کی طاقت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. کوئی اندازہ ہے؟ تو پھر ہم اللہ کا نہ ہو کہ دنیا کے پیچھے پڑنے رہنے کے ہوتے ہیں. کسی سے کچھ کہو تو ہر انسان آج ایک جملہ ہنس کر کہتا ہے کہ ہر چیز کی عمر ہے. پڑھائی کی بات کرو تو کہتے ہیں حضرت پڑھنا آنا بولے تو بچپن میں، اب بوڑھے ہو گئے اب کیا پڑھنا آتا. ایک کامن سی بات بتا رہا ہوں، تھوڑا دھیان سے سنیے گا باتیں میری گفتگو. ہر انسان یہ سوچتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے اور دوسروں کو تلقین کرتا ہے کہ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. پڑھائی کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، کھیل کودنے کے لیے بچپنا. جوانی میں جب انسان پہنچتا ہے تو عیش و عشرت رنگینیاں مناتا ہے. کوئی اگر کچھ کہے تو بھائی جوانی میں نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ بالکل آپ کی مرضی. کھانے کی بات آئے بھائی دلالے بھائی اور ڈالے بھائی کھا بھائی، اب نہیں کھائے تو کب کھاتا بھائی؟ اچھی بات. عید کا دن آیا 4 جوڑے بھی اب نہیں پہنے گا تو کب پہنے گا؟ اچھی بات. شادی کی بات آئی تو 10 جوڑے 20 جوڑے اب نہیں پہنے گا تو کب پہنے گا؟ مگر کبھی خیال کیا کھیل کودنے کی عمر ہے، عیش و عشرت کرنے کی عمر ہے، کھانے پینے کی عمر ہے، لباس سے اپنے جسم کو مزین کرنے اور زینت اور مانگ و سوار کرنے کی عمر ہے. کیا کبھی آپ نے اس کا بھی اندازہ لگایا ہے کہ عبادت کرنے کی بھی کوئی عمر ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کھانے کی بات آئی، پینے بھائی کھا لے بھائی، اب نے تو کب کھاتا، اچھی بات کھا، مگر عبادت اب نہیں تو کب کرے گا؟ پھر عبادت کے لیے ہم نے کون سا وقت نکالا ہے؟ بڑھاپا. ہم کیا سمجھتے ہیں اب کیا حضرت اب تو جوانی ہے، مگر ہائے کرونا تجھے تو میں سلام کرتا ہوں. جو مولانا نے نہیں کر سکا وہ کرونا نے کر کے دکھایا. جو قرآن کی بات جس سے سمجھ میں نہ آئی وہ کرونا کی بات سمجھ میں آئی، کیونکہ یہ مولا علی کا فرمان ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے اللہ رسول کی باتیں تجھے سمجھ میں نہ آئی نا تو دنیا والے تجھ کو اچھی طرح سمجھا دیں گے. دنیا والے نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا. کون کہہ سکتا ہے کہ میں بڑھاپے میں جب میری عمر آ جائے گی میں مروں گا؟ آج موت کسی کی جاگیر نہیں ہے. باپ زندہ ہے، بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے، دادا زندہ ہے، نواسے کا جنازہ جا رہا ہے. ہم ایسی موت سے، ایسی میت کے کام کاج سے ہم نے ان کے جنازے کو کاندھا تو دیا ہے، مگر کبھی ہم نے ان کے جنازے کو کاندھا دے کر ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے؟
کہ ایک وقت ہمیں بھی آئے گا. چلو جناب, جب وقت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, وقت کبھی بھی آ سکتی ہے, کسی حال میں بھی آ سکتی ہے, تو کچھ اللہ کے لیے کچھ کر لیں. یہاں تک کہ 60-70 سال کا بوڑھا ہو چکا, ایک ٹانگ زمین پر ہے, ایک ٹانگ قبر میں ہے, مگر آج بھی اسے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی. آج بھی اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. آج بھی زبان کھولتا ہے تو اللہ کا شکر کرنے کے بجائے شکایت کرتا ہے. اس ساری چیزوں کی وجہ, ان ساری چیزوں کا سبب, ان ساری چیزوں کا کارن یہ ہے کہ ہم صرف دنیا پہ ایک نام کا مسلمان رہ گئے ہیں. دل کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, نظریات کے اعتبار سے, نگاہوں کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, سوچ کے اعتبار سے, ذہن کے اعتبار سے اور تمام اعمال کے اعتبار سے بات کہا جائے تو ہم صرف نام کا مسلمان رہ گئے ہیں. کام کے اعتبار سے ہمارا کوئی کام مسلمان جیسا نہیں ہے, کوئی کام مسلمان جیسا نہیں ہے. آئیے ایک حدیث سنیے, اب تھوڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بات بڑھاؤں. آج ہر انسان, کوئی بھی انسان, آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, دل پہ تھوڑا ہاتھ رکھ کر بتائے, کیا آپ اپنی زندگی سے خوش ہیں؟ کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. شادی نہ ہو تو شادی کب ہوتا کی کب ہوتی کی, شادی ہو گئے تو بیوی سے پریشان, بچے نہیں بول کے بچوں کب ہوتے, کب اولاد ہوگی تو اولاد سے پریشان. انسان کی زندگی پہ ایک انسان چلتا ہے پھرتا ہے, السلام علیکم وعلیکم السلام, خیریت؟ ہاں الحمدللہ سب ٹھیک. اس کو بٹھا کر تسلی سے پوچھئے, جناب بتائیے آپ کا سمسیا کیا ہے؟ ہر انسان کے پاس شکوہ, حضرت کیا کرے, طبیعت اچھی نہیں ہے, نگاہ کمزور ہے, بال سفید ہو گئے, رات میں 12-1 بجے تک نیند نہیں لگتی, ذہن منتشر ہو رہا ہے, دل پہ ہمیشہ گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے, کمر میں درد ہے, گھٹنے پہ درد ہے, ہزاروں بیماریاں اس کے سامنے ہیں. بیماری کی بات نہ کرے, گھر کے جائزہ لے تو ہر انسان کہتا ہے حضرت کیا بتائیں, گھر کے حالات صحیح نہیں ہے, بیوی ہمیں تو کچھ حساب ہی نہیں کرتی, بچے تو چھوڑیے, بچے تو کب کے ہی بگڑ گئے, گھر کا ماحول برابر نہیں ہے. کاروبار کی بات کرے تو کہے گا حضرت مہینے میں 2 دن میرا کاروبار اچھا رہتا ہے تو 5 دن میرا کاروبار چوپٹ ہو جاتا ہے, مجھے قرضہ کے اوپر قرضہ ہے. ساری پریشانیاں آج انسان کے مسئلوں مسائل کا حل بن گئی ہے. کیا غلط بات کہہ رہا ہوں میں؟ ہر انسان یہی, ہر انسان کسی نہ کسی انسان سوچتا ہے کہ بس کل میری زندگی اچھی ہو جائے گی, مگر کل ہوتی ہے تو پچھلے سے زیادہ زندگی اور خراب ہو جاتی ہے. انسان سمجھتا ہے اس چیز کو میں ہاتھ لگا لوں تاکہ اس چیز کے ہاتھ لگنے سے میری زندگی برقرار ہو جاتی ہے, مگر وہ چیز ہاتھ لگاتا ہے تو وہ مٹی کو دھول بنا دیتا ہے, پھر ہاتھ کسی اور چیز پہ لگاتا ہے. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں زندگی پہ اپنا جائزہ لے, اپنی زندگی کو بارے میں سوچی. کئی انسان کو تسلی نہیں ہے, انسان کو تسلی کیوں نہیں ہے, انسان کو کامیابی کیوں نہیں ملتی ہے, انسان کو کامرانی کی راز کیوں نہیں ملتا ہے. ان ساری چیزوں کے مسئلوں مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر, ہم نے حدیث کو چھوڑ کر, ہم نے شریعت کو چھوڑ کر, ہم نے مصطفیٰ کی تعلیم کو چھوڑ کر, ہم نے اللہ کے پیغامات کو چھوڑ کر دنیا پہ ہم تلاش کر رہے تھے, کامرانی تلاش کر رہے تھے, دنیا پہ کامیاب بننے کا خواب دیکھ رہے تھے. مگر جو بندہ اللہ کے پیغامات کو چھوڑ کر, جو بندہ رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر, جو بندہ شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر دنیا پہ کامیاب بننے کا خواب دیکھے, اس کا خواب ہی رہ جاتا ہے. جو بندہ اللہ کے پیغامات کو اپنے سینے پہ لے کر, مصطفیٰ کی ترانے کو اپنی زبان پہ لے کر, مصطفیٰ کی تعلیمات کو اپنے سینے پہ لے کر, اپنے مصطفیٰ کی سخاوت کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر اور اپنے عقائد کو محفوظ و مضبوط بنانے کے بعد جب مصطفیٰ کے طریقوں کو لے کر جب انسان آگے قدم بڑھاتا ہے تو پھر یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں, جب بندہ اللہ کا خوف لے کر اور میری اتباع کرتے ہوئے, میری پیروی کرتے ہوئے جب دنیا پہ قدم بڑھاتا ہے تو اس کا قدم جب چل کر جاتا ہے, یہ اپنا قدم چلاتا ہے, اللہ کی رحمت دوڑتے ہوئے اس کو استقبال کرنے کے لیے سامنے آ جاتی. اتنی سی بات ہے, مگر یہی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہمیں علاج چاہیے, صحت چاہیے, مال چاہیے, دولت چاہیے. ارے بھئی دولت چاہیے, مگر کیا دولت دینے والے رازق کو نہیں چاہیے؟ ہمیں صحت ہونا, مگر شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے, اس کو ہم بھول گئے. ہم اللہ کو چھوڑ کر روزی لے لیں گے, مگر آپ سوچو روزی دینے والی ذات ہے کون؟ روزی دینے والی ذات تو اللہ کو, پھر اللہ کو آپ مناتے کیوں نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ مصطفیٰ کے پیغامات کو چھوڑ کر ہم سمجھیں گے اچھے بن جائیں گے, 2 دن اچھے رہو گے آپ, بس 2 دن اچھے رہو گے,
اللہ تعالیٰ نے بندے کو دنیا پہ ایک اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، مگر جب بندے کی سرکشی زیادہ ہو گئی، جب بندے کے دل پہ اللہ کا خوف نکل گیا، جب بندہ غرور گھمنڈ ہو گیا، چند روپے لے کر جب بندہ اللہ کو آنکھیں دکھانے والا ہو گیا، جب بندے کے پاس چار دولت آ گئی، بندہ اللہ کا گھر بھول گیا، مسجدیں بھول گئی، شریعت بھول گیا بندہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اوقات دکھانے کے لیے دنیا پہ ساری پریشانیوں کا انبار کھول دیا ہے۔ کوئی انسان کرونا کا دیکھا ہے کہ کرونا ہے کون؟ کوئی شیطان ہے، وہ جنات ہے، مگر سب بھی بھاگ رہا ہے۔ شیطان سے زیادہ خطرہ ہے وہ، جنات سے بھی زیادہ خطرہ، دیکھا نہیں ہے کیا ہے یہ؟ اللہ انسان کی غرور کو گھمنڈ کرنے کے لیے وبا کو بھیجا ہے، جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، جس چیز کو ہمیں نظر بھی نہیں آئی اس سے اتنا ڈر رہے ہیں۔ تو ایک لمحہ سوچو میرے بھائی، جب ہمارا گناہ زیادہ ہو جائے گا، ہم اللہ سے دور بھاگ جائیں گے، مسجد ویران ہو جائے گی، دین کو ہم ٹھکرا دیں گے، نبی کی تعلیمات کو بھول جائیں گے۔ آج تو ایک کرونا کی شکل میں چھوٹا سا عذاب آیا ہے جو دکھنے پہ دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، تو اس کا حال یہ ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے جب آسمان سے قہر برسے گا اور جب اللہ کا عذاب بطور ظاہر ہو جائے گا، تو پھر اے انسان تو بھاگے گا کہاں بھاگے گا؟ کہیں بھاگ سکتے ہم؟ آج بھی کہاں بھاگیں گے کہاں؟ کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے۔ ہماری دوڑ ہے کہاں؟ ہاں میرے دوستو، بھاگنا ہے اللہ کی محبت میں بھاگو، دین کے کاموں میں بھاگو، اللہ کے نام پہ بھاگو، رسول کی محبت میں بھاگو، مسجد کے نام پہ بھاگو، اذان آئے سب چیز چھوڑ کر آ جاؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ ایک حدیث سنیں، دھیان سے سنیں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ایک راستے سے گزر کر جا رہے ہیں، میرے آقا کی نظر ایک صحابی رسول کے مکان پہ پڑی۔ ایک صحابی رسول نئے مکان بنا رہے تھے، بہت عالی شان عمارت۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عالی شان عمارت دیکھی تو میرے آقا کے ساتھ جو صحابی تھے، میرے آقا نے اس سے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ وہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مکان آپ کے فلاں صحابی کا ہے، بس میرا نبی نے دیکھا اور میرے نبی کا دیکھنے کے بعد میرے آقا کا جو چہرہ تھا وہ چہرہ میرے آقا کا اتر گیا، یعنی سرکار کے چہرے پہ غمگین کے آثار نظر آئے، میرے آقا کے چہرے پہ ناراضگی کی علامت نظر آئی۔ بس میرے آقا چلے، کچھ نہیں کہا، بس دھیان سے سنیے، کچھ نہیں کہا کہ مکان کیوں بنایا، یہ مکان مجھے پسند نہیں، کچھ دیکھا، کہا کس کا مکان ہے؟ وہ بازو میں رہنے والے صحابی نے کہا آقا یہ آپ کے فلاں صحابی کا مکان ہے۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا، بس کچھ نہیں فرمایا، آپ نے دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ مگر وہ صحابی رسول کہتے میری نظر میرے آقا کے چہرے پہ پڑی تو میں کیا دیکھا؟ آقا کے چہرے پہ غمگین کے آثار ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ میرے آقا کے چہرے کی علامت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرکار کو شاید پسند نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد ایک صحابی رسول جو نبی کے ساتھ تھے، وہ صحابی رسول یعنی مکان والے کے مالک سے دونوں کی ملاقات ہوئی، اور میرے نبی کے ساتھ رہنے والے صحابی نے کہا، اس صحابی سے مکان والے سے کہا کہ کچھ دن پہلے میں اور ہمارے پیغمبر آپ کی منزل کی قریب سے ہم گزر رہے تھے کہ میرے آقا کی نظر آپ کے مکان پر پڑی، مگر آقا کی نظر سے، آقا کے چہرے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ کا مکان شاید پسند نہیں ہے، میرے آقا کے چہرے پہ ناراضگی کا اثر ہے۔ وہ مکان کا مالک نے سنا، بس اتنی سی بات ہے؟ کہا ہاں اتنی سی بات ہے۔ وہ صحابی رسول گھر گئے، پہلے زمانے پہ جو ہے نا مٹی کے مکانات ہوا کرتے تھے، یہ اینٹ دیواریں نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ صحابی رسول گھر آئے اور پھاوڑا نکالا، اور پھاوڑا سنبل کدال نکالنے کے بعد پوری مٹی کو آپ مسمار کر دیتے ہیں، زمین کی برابر ملا دیتے ہیں۔ اب میرے آقا کو پتا چلا کہ وہ صحابی رسول جو مکان کا مالک تھا، انہوں نے تمام مکان کو زمین کے برابر کر دیا ہے۔ میرے آقا نے نہ کوئی فتویٰ دیا ہے، آقا نے نہ کوئی فرمان جاری فرمایا ہے، میرے آقا نے کیا کچھ بات کہی؟ کچھ نہیں کہا ہے۔ اور وہ صحابی رسول سے پھر میرے آقا کو ملاقات ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، تو نے مکان اتنی شوق سے بنایا، تو نے مکان اتنی محبت سے بنایا، مگر مکان بنانے کے بعد مکان کو توڑ کیوں دیا؟ مکان کو زمین کے پسمار کیوں کر دیا؟ مکان کو زمین کے برابر کیوں دیا؟ اب وہ صحابی رسول کا جواب سنیے، وہ کہتے یا رسول اللہ میں نے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں تھا، آقا شاید میرے مکان کی وجہ سے آقا آپ ناراض ہو جائے، آپ کو ناراض کر کے وہ مکان بنانا مجھے پسند نہیں ہے۔ آقا جس مکان سے آپ کی ناراضگی مل جائے وہ مکان پہ رہ کر میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اسی لیے آقا میں دنیا پہ وہی کام کروں گا جس کاموں میں آپ کو خوشی میسر ہو جائے۔ اب سوچو اپنی زندگی پہ، ہماری صبح سے لے کر شام تک
ہمارا بچپنا سے لے کر جوانی تک, ہماری جوانی سے لے کر بڑھاپا تک, ہمارے گھریلو حالات ہو, ہمارے مکانی حالات ہو, مکان کے باہر کے حالات ہو, کاروبار کے حالات ہو, کیا کوئی حالات میں ہم نے کوئی جائزہ لیا ہے؟ آج چھوٹی سی بیماری آ جائے, یہ میڈیسن وہ میڈیسن, ڈاکٹر کے بعد میں ڈاکٹر کا صلاح لیتے ہیں. یہ دوائی کب استعمال کروں, کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد؟ یہ دوائی کتنے گھنٹے کے بعد استعمال کرنا, ٹھنڈا پانی سے کہ گرم پانی سے؟ یہ دوائی میں کب استعمال کرنا, 1 دن کے بعد, 2 دن کے بعد؟ اس کا ڈیٹ ہے یا نہیں؟ ہر ہفتے میں پھر آپ کے پاس آنا نہیں ہے. یہ چھوٹی سی بیماری ہو جائے 10 بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ میرا ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق میں دوائی استعمال کروں. یہاں تک کہ جس آفس میں, جس دفتر میں ہم نوکری کرتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا باس, میرا مینیجر, جس دکان پہ ہم کام کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں میرے کام سے میرا اونر خوش ہو جائے. میرا اونر کا چہرہ بگڑ گیا, میرا پروموشن ختم ہو جائے گا, میری تنخواہ کٹ جائے گی, مجھے دکان سے نکال دے گا, مجھے دفتر سے نکال دے گا, مجھے آفس سے نکال دے گا. دنیا کے حالات پہ ہم سب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, حد تک یہاں تک ہو گئی کہ کچھ کام ایسا نہ کر دے جو بیوی گھر سے نہ نکال دے, بیوی ناراض نہ ہو جائے. ایسی ساری فکر ہمارے اندر ہوتی ہے. حضرات, یہ آپ کو ذہن کو بٹھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ہم دنیا پہ کتنے گناہ کرتے ہیں, میرا رب راضی بھی ہے یا میرا رب ناراض ہے؟ ہم دنیا پہ کتنی سنتوں کو چھوڑتے ہیں. کیا کبھی ہم نے خیال کیا ہے میں سنت رسول سے منہ موڑنے کے بعد کیا میرا پیغمبر مجھ سے راضی بھی ہے یا میرا پیغمبر مجھ سے ناراض ہے؟ ہم دنیا پہ کتنے بار جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں, نمازیں قضا کرتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں. ایک لمحے کے لیے آپ نے سوچا جس پروردگار عالم کی نعمت تو کھا رہا ہے, جس پروردگار عالم کی زمین پہ تو چل رہا ہے, جس رب نے تجھے ایک زندگی عطا فرمائی ہے, آج اگر کسی کا آکسیجن بند ہو جائے, ایک دن کے لیے 40 50 ہزار آپ کو آکسیجن والوں کو آپ کو دینا پڑتا ہے. مگر میری ملت کے نوجوانوں, آپ کی عمر 80 سال کی ہے, ہماری عمر 40 سال کی ہے, 50 سال 60 سال کی ہے. میرا رب 50 سال سے ہماری سانسوں کو جاری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا آکسیجن کو جاری رکھا ہے. کیا کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فکر ہم نے کیا ہے, یہ سوچ ہم نے رکھی ہے کہ زندگی پہ جو غلط کام کرتے ہیں کل میدان قیامت میں اللہ کے سامنے منہ دکھانا پڑے گا. اس لیے حضرات, جب گناہ کرنے کے لیے شیطان ابھارے, تمہارے نفس کو بگاڑنے کی کوشش کرے, سامنے اللہ کی ذات کو جلوہ فکر کر لینا اور سمجھنا مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. ہم رات کی تاریکی پہ رہو جب بھی میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے, دن کے اجالے پہ رہیں جب بھی میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. ارے ڈاکٹر کے صلاح کے مطابق اگر میڈیسن تم یوز کرو گے تمہیں شفا ملے گی, اور اللہ کے پیغمبر کی مرضی کے مطابق اگر تم جینے کی کوشش کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, تمہاری قبر بھی سنور جائے گی, تمہاری حشر بھی سنور جائے گی. اب 2 چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہیں, آپ جان بچانا ہے, ایمان بچانا ہے, قبر بچانا ہے, حشر بچانا ہے. کیا بچانا ہے؟ آپ کہیں گے مجھے سب کچھ بچانا ہے. جب سب کچھ بچانا ہے تو اپنے رب کو راضی کرو. میرے دوست, عید کا ماں نے نیا کپڑا پہن لیا, آئے عید مبارک عید مبارک, یہ کیا بھی شوئنگ ہے.